کھڑے ہو کے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک آیا 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 انہیں جانا 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 کیتی بھج کے وان کباب ہوئے پیتھے باش شراب خراب ہوئے سرشار دے بیتاب ہوئے انہ خونیاں مست نگانا ایک باری میں کیا تے پھر ایک ایڈ دے مجبور ہوئے کہ نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی حضور نال محبت کرنی تے انواع کرنی مالک خوشی ہوندے جڑا حضور واسطے اس طرح سینہ چوڑا کر کے تے پوچھ کے نہیں ایک اندھے پیو دا ملک نہیں کہ اس اندھے کو پوچھ کے حضور دے نام دے کانفرنس کرنی یا ختم نبوت نعرہ لانا ہے ملک ساڑھے بابے نے قربانیاں نال بڑھایا ہے اور انشاءاللہ دین تخت آنا ہے اسی لوگوں نے بس کھڑے ہونا ہے حضور دا نعرہ لانا ہے آپ پہ نس جانی ہے سارے کہنے گا دیکھو دیکھو محمد عربی کا دین آ رہا ہے بس ان جتے جانا ہے کہنا ہے کہ آیا 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 چس نہیں آئی بابا جی فرمانے تھے آواز کم از کم بابا جی تے مزار تک تے جاوے نا آج اس گلے نو کی کرنا جو حضور واسطے بات کیا نہیں آج سب کچھ قربان کرنا ہے حضور واسطے پھر ہی قبر جی کہیں گے نا کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ڈوبا کے واسطے آج جو تو گلہ بچائے گا جو حضور فرمائیں گے یا تو میرے واسطے نعرہ بھی لا سکتا دعوے کر جا تو محبت رسول دے دعویٰ ہے کہ تارو نالا بندہ کروے یار تے مجنوں ہے یہ تو جھلا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تو مشرکین نے آپ نے ماریا نا تے جو آپ نے ہوش آئی نا تے آپ نے پوچھا ما فعل رسول اللہ حضور تک ہی حال ہے کہ آپ رشتدار کہنے لگے فرمایا حاضر ابن ابی قحافہ المجنون فرمایا ابو قحافہ دا پتر جھلا ہے کہ اسی دن بارگاہ مصطفیٰ بھی ابو بکر صدیق دی حاضری لگ گئی سی ایک گل ہے کہ حضور تانوں نالا بندہ کہوے کہ یہ تے مجنون ہے آیا 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 تین نہیں آنے انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہون نہ کوئی بلے نے آنے نہ تین نے آنے نہ کوئی شیر نے آنے ہون محمد عربی نے دین نے آنے اسی کھڑے ہو جاؤ انشاءاللہ یہاں پہ نس جانیے بابا جی فرمانے کہ ہم سر جھکا کے دیئے نہ منہ چھپا کے دیئے ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے دیئے بڑے لوگ آئے تھے جنہوں نے کہا کہ لبیک کو ہم ختم کر دیں گے میں کہا اب انشاءاللہ میرا مالک تمہیں ختم کرنے والا ہے لبیک والے تعصب قیامت قائم اور دائم رہیں گے انشاءاللہ بابا جی کی برکت سے میں سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو بدماش ہے اور جو ملک پر قابض ہے کہ تم لبیک کا بال بھی بگا نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کی محنت ہے ان کا خون پسینہ ہے اور حضور کے غلاموں کا یا خون بیا ہے لبیک کو کوئی نہیں ختم کرتا مٹ گئے مٹ جائیں گے عادات تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا آیا آیا سینے دا زور لاغے لڑے آیا 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 مزہ نہیں آیا بابا جی دی بارگاہ بابا جی فرمایا مزہ نہیں آیا سینے دا زور لاغے پتہ چلے بات شیخ پورے بھی کو حضور کے غلام ہے سر اعلیٰ حضرت فرمانے کہ زمین و زمان مکین و مقام اے تو رسول اللہ واسطے نا جنہا حضور دا غلام ہو واسطے اندے واسطے بھی ہر شاہ یہی ہے کہ زمین و زمان مکین و مقام چنین و چنا دہن میں زبان بدن میں ہے جان اعلیٰ حضرت فرمانے کہ بدن میں جان رسول اللہ واسطے ہوئے نا تو پھر صحابی کی کر دیں یہودی عورت نے صحابہ کو لوگ پوچھیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان مطلب گوشت کیڑا گوشت پسند کر دیں
صحابہ نے کہا کہ حضور دستی دا گوشت جڑا نا وہ پسند کرتے ہیں، دستی دا گوشت. تے اس نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا حضور دی بارگاہ میں کھانا پیش کرنا. صحابہ نے دس دیتا. انہیں نا ان دے اندر زہریلا قسم دا کوئی زہر ملا کے نا وہ لے آئی حضور دی بارگاہ دے وچ. صحابی یہ بدن میں جان رسول اللہ واسطے ہو، زبانی کلامی نہیں اندروں. تے پھر صحابی کی کر دیں وہ لے آئی حضور دی بارگاہ وچ. جو حضور نے ان طرف ہاتھ مبارک بڑھایا نا اس گوشت کی طرف، سے گوشت نے کہتا کہ حضور میرے اندر تے زہر ہے. تو حضور دے نال سامنے مجوسی حضرت مجوسن حضرت بشر بن معروض رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول. اللہ اکبر. انہوں نے اتنی دیر اندر نا گوشت ٹکڑا سی نا انہوں نے اپنے منہ اندر پا لیا ہویا سی. اللہ اکبر. صحابی نے وہ نگل لیا. صحابی دی ظاہر سی ظاہری بات ہے صحابی دی طبیعت حضور دے سامنے اس طرح آپ کمبن لگ پے. حضور نے پوچھا غلام تینوں پتہ نہیں چلیا کہ اندر بھی زہر سی؟ صحابی نے کہا حضور اے کہ بدن میں جان رسول اللہ واسطے ہو گئے کہ صحابی اتنا بھی گوارا نہ کرے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں معلوم ہو چکی ہے سی کہ اندر بھی زہر ہے، لیکن میں انہوں اس طرح کٹ کے اس طرح باہر کٹنا بھی نہ اے سمجھے کہ تہاڈی طبیعت ناگوار گزرے کہ میں اپنی جان قربان کر دی کہ تہاڈی طبیعت ناگوار نہ گزرے. تے اے گل ہے اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ بدن میں ہے جان، انہاں دی بدن میں جان رسول اللہ واسطے ہوئے نا. تے پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر جنہاں دے بارے داتا صاحب فرماتے ہیں کہ جس نے کامل صوفی دیکھنا ہو وہ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھے. وہ ہجرت والی رات کی کر دیں. اللہ اکبر. کدے اگے تشریف لے جانا ہے جو آپ اگے تشریف لے جانا، کدے دائیں کدے بائیں کدے پیچھے. حضور نے پوچھا صدیق اے بھی کوئی چلن دا انداز ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے کہا حضور جدو میں نو خیال آندا نا کہ دشمن اگوں آ جائے گا تے میں اگے چلا جانا. جدو میں نو خیال آندا نا کہ دشمن دائیں طرف آ جائے گا تے میں ادھر نو چلا جانا. جدو میں نو خیال آندا نا کہ دشمن ادھروں نہ آ جائے تے میں ادھر چلے جانا. جدو میں نو خیال ہوے نا کہ دشمن پیچھوں نہ آ جائے تے میں پیچھے چلا جانا. اے اتحال حضرت فرما رہے ہیں کہ بدن میں ہے جان. تو بدن میں جان رسول اللہ واسطے ہوئے نا. غزوہ احد دے موقع تے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین نے کافروں نے ہٹ کے تیر ماریا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرف حضرت ابو دجانہ حضور کے اوتے انج آ گئے جھک گئے. لم یتحرک ایک حرکت بھی نہیں کی تھی کہ کہیں ایک ہونا نا کہ انہوں نے ہٹ کے تیر مارے. صحابی نے حرکت بھی نہیں کی تھی. دسیا امت نو کہ جان رسول اللہ واسطے ہوئے نا تیر بھی آ رہے ہوئے نا تے حرکت نہیں ہوندی. جو زبانی کلامی ہوئے تے ہر بندہ اٹھ کے کہندا میں بھی عاشق رسول ہوں. ختم نبوت تے ڈاکا پہ جاوے پھر بھی کہندے میں عاشق رسول ہاں. فران دا سفیر کٹن دی واری آوے پھر بھی کہندے میں عاشق رسول ہوں. میں کہا زبانی کلامی عشق نہیں ہوندا، ایتھے دسنا پیندا عاشق نو کہ بدن میں جان